ایک شخص کو فیوریٹ بنا کر, ایک شخص کو فیوریٹ رکھ کر اس کے لیے آنکھ بند کر کے جو ہے وہ ریلیف کے جو ہیں وہ فیکٹریاں کھول دی گئی ہیں, اور ریلیف کی فیکٹریاں جو ہیں وہ صرف ایک مخصوص لوگوں کو ہی فائدہ دے رہی ہیں, باقی لوگوں نے اپنی زندگیاں تباہ کر دی. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی شہادت کا جو کیس ہے 16 سال ہو گئے ہیں اس کیس کو, اور چند دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کی پنڈی بینچ نے ڈیٹ لگائی اور پھر ڈیٹ ان آفس کر دی, غیر معینہ مدت تک جو ہے وہ کیس کی سماعت ملتوی کر دی. تو اگر اس ملک کی وزیر اعظم کو, پاکستان کی آئینی وزیر اعظم کو, خاتون وزیر اعظم کو اگر ہم انصاف نہ دلا سکیں, یا انفارچونیٹلی ہمارے وہ چند مائنڈ سیٹ رکھنے والے وہ عدالتیں ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ اس کیس کو سن سکیں, تو اس سے بڑی اس پولیٹیکل پارٹی کے لیے اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے جس طریقے سے یہ زیادتی کے انبار پاکستان پیپلز پارٹی پہ گرایا گیا. اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں, لوگوں اس طرح کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنے اور اس کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں کوئی بھی جج آ جائے. چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی, اور پوری پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہمارے لیے قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی اتنے ہی قابل احترام, اتنے ہی قابل ان کی عزت کرتے ہیں جتنے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں. ہم پرسنل اسپیسیفک کسی لیجسلیشن کے فیور میں نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پورے نظام کو ٹھیک کیا جائے تاکہ آئندہ عدالتیں پولیٹیسائز نہ ہوں. انفارچونیٹلی جن لوگوں نے عدالتوں کو دھمکیاں دیں, جن لوگوں نے عدالتوں پہ حملے کیے, جن لوگوں نے عدالتوں کو آنکھیں دکھائیں, وہی لوگ جو ہے مسلسل فیوریٹزم ان کے لیے ہو رہا ہے اور وہی جو ہے آنکھ کے تارے بنے ہوئے ہیں. ہمیں وہ بھی یاد ہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ نے ایک جج صاحبہ کو جلسے میں کھڑے ہو کر دھمکیاں دیں, اس کا نام لے کر دھمکیاں دیں کہ جی ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو اس وقت کیوں عدالتیں خاموش تھیں؟ تو کیا مطلب آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو شخص عدالتوں کو خدا نخواستہ پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرے یا دھمکیاں دیں, عدالتیں اس کے ساتھ چلیں گی؟ جس طریقے سے ایک لاڈلا بن کے اس شخص کو انصاف ملتے رہے, جس شخص کو جس طریقے سے ثاقب نثار جیسی عدالتوں سے اور عمر عطا بندیال صاحب جیسی کی عدالتوں سے جس طرح اس کو ریلیف دیے گئے, یہ پاکستان کی کسی ہسٹری میں نہیں ملتے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ کسی بھی اعلیٰ عدالت سے کوئی ریلیف دیتے ہیں تو اس کیس کا حوالہ باقی ساری کورٹس دیتی ہیں کہ جی ہمیں ریلیف چاہیے. کوئی بھی کیس میں اگر کوئی جاتا ہے بولتا ہے جی مجھے ریلیف چاہیے کیونکہ آپ نے فلانے کیس میں فلانے شخص کو یہ ریلیف دیا تھا. اب اس میں اس پوری تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ جس طریقے سے اس کے اللیگل گھروں کو ریگولرائز کرایا گیا, میں اس تفصیلات میں بھی نہیں جانا چاہتا جس طریقے سے اس شخص کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا, اور اس شخص کو جو کہ ایک نامی گرامی شخص تھا اس کو سرٹیفکیٹ دیا گیا کیونکہ جی وہ آپ کے ڈیم فنڈ میں آپ کے ساتھ تھا. ہم اس تفصیلات میں بھی نہیں جانا چاہتے جس طریقے سے اس کے سارے حواریوں کو چن چن کر, جس طریقے سے سواتی صاحب کے گھر پہ کچھ کسان ان کی زمین پہ آ گئے, ان کسانوں کو جس طرح پکڑا گیا, ان کسانوں کو جس طرح زد و کوب کیا گیا, ان کی عزت نفس مجروح کی گئی, پھر ثاقب نثار صاحب نے ان کو ریلیف دے دیا. ہم ان تفصیلات میں بھی نہیں جانا چاہتے جس طریقے سے کراچی میں ایک ایم پی اے نے ایک عام مزدور کو سڑک پہ بیٹھ کر اپنی لینڈ کروزر سے اتر کے تھپڑے اور گھوسے اور مکے مارے پی ٹی آئی کے ایم پی اے کو. اس کو ثاقب نثار صاحب نے کہا آپ ڈیم فنڈ میں یہ پیسے جمع کرا دیں, آپ جو ہے آپ کو ریلیف مل جائے گا. تو اگر ثاقب نثار نے یہ فیصلہ کیا کہ جی کسی کو تھپڑ اور جوتے مارنے کا جو ہرجانہ ہے وہ ڈیم فنڈ میں پیسے دینے کا, تو پھر اس کا مقصد ہے کہ آج کوئی بھی, میں اس کی حمایت نہیں کرتا, کوئی ثاقب نثار صاحب کو رستے میں کوئی مل جائے, اس کو 2 گھوسے مارے, 2 تھپڑے مارے اور اس کو بولے کہ جی میں ڈیم فنڈ میں پیسے دیتا ہوں, تو کیا یہ قانون میں یہ چیز جائز ہوگی؟ نہیں ہوگی. ہم نہیں چاہتے, ہم اس کو کبھی انکریج نہیں کریں گے, ہم اس طرح کی سوچ بھی نہیں رکھتے. لیکن اگر آپ کوئی اس طرح کا فیصلہ کرتے ہو تو کیا وہ فیصلہ آپ پر بھی اس کا اطلاق اس طرح ہوگا, یا وہ صرف چند حالات اور واقعات پر وہ فیصلہ جو ہے وہ ہوتا ہے؟ تو کیونکہ جب عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں تو ذاتی خواہشات پر, ذاتی پسند یا ناپسند کی بنا پر نہیں کرتی ہیں. عدالتیں جب فیصلہ کرتی ہیں تو عدالتیں قانون کے دائرے میں رہ کر کرتی ہیں. کون سے ملک کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص سڑک پہ بدماشی کرے, لوگوں کو مارے
اور اس کے جواب میں جو ہے وہ ڈیم فنڈ میں پیسے چندہ جمع کرا دے تو پھر جو ہے اس کی سزا معاف ہو جاتی ہے یا اس کو کوئی سزا نہیں ملتی ہے. تو اس طریقے سے ذاتی خواہشات پہ, ذاتی مرضی پہ اس ملک کے قانون کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی ان چند مخصوص ججز کی طرف سے, جس میں اس کی شروعات افتخار چودھری نے کی. جس طرح اس نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا, جس طریقے سے اس نے ریکروٹنگ کے فیصلے دیے جس سے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا, جس طریقے سے اس نے وہ جو ہمارے رینٹل پاور پلانٹس تھے ان کیسز میں جو انہوں نے فیصلے دیے, جس کی وجہ سے وہ جس ملک کی کمپنی کا وہ جہاز تھا انہوں نے ہرجانہ نوٹس انٹرنیشنل کورٹس میں ڈالا, اور وہ ہرجانہ نوٹس میں پاکستان کو بلینز آف روپیز دینے پڑتے, اربوں روپے. وہ تو اس ملک کے ساتھ ثالثی کی گئی, ثالثی کے بعد ان سے جس طریقے سے بھی ڈپلومیٹک ڈور کے تحت وہ پیسے ہم نے معاف کروائے, ورنہ وہ اربوں روپے جو ہے کیا وہ آج افتخار چودھری اپنے گھر سے بھر کے دیتے؟ قومی خزانہ, آپ کی بے وقوفیاں, آپ کے ان سیاست میں آنے کے شوق اور آپ نے اپنے آپ کو سیاسی بنانے کے شوق نے آپ نے ملک کو کس نہج پہ پہنچایا, ملک کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا آپ نے.